جو ایک متحرک تنظیم ہے، تو اس کی نسبت سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور اس تعلق سے جمعیت علماء پہلے سے کیوں نہیں کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کے مسئلے پر آج پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ کانفرنس تمام تنظیموں اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کے ساتھ یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی۔ آج میں یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ جمعیت علماء یا دوسری کسی تنظیم نے اس سے پہلے کام کیوں نہیں شروع کیا۔ یہ سوال بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے کام نہیں آتا، اور کام نہیں آنے کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے سوالات قائم کرتے ہیں، اعتراضات قائم کر لیتے ہیں اور اسی بات کو چلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے آج پوچھا میرے سے کہ بھئی جمعیت علماء نے اس سے پہلے اس موضوع پر کیوں ان کا کام نظر نہیں آیا، تو آج پوچھا تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اڑپی میں 6 بچوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اور جمعیت علماء کرناٹک نے اڑپی کے ان 6 بچوں سے کام شروع کیا، اور میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، اور آپ اس کی تحقیق اڑپی کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اور ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب دیدہ مجدوم برابر وہاں جو تنظیمیں لوکل ہیں ان سے بات کرتے رہے۔ ان تنظیموں کا ایک وفاق ہے مکوٹا، اس کا ایک نام وفاق کا مکوٹا رکھے۔ وہ اس وفاق کے ذمہ داروں سے برابر رابطہ رہا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہم لوگ پوری طریقے سے تعاون کرنے تیار ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا وفد بھی وہاں آنے تیار ہے، اسکول کے ذمہ داروں سے بھی بات کرے گا اور آپ حضرات سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہم لوکل طریقے پر حل کرنا چاہتے ہیں، باہر سے آپ لوگ آئیں گے جائیں گے، ایشو بنے گا، یہ ایشو نہ بنے اور جو ہے ہم یہی مقامی طور سے حل کر لیں۔ تو ہم نے کہا بہت اچھا ہے۔ شیموگا میں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، ہمارے دوست ساتھی مفتی صفی اللہ صاحب، ان کا تعلق اڑپی مینگلور وغیرہ میں بہت اچھا ہے۔ میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ ان بچوں کے پیرنٹس میں سے 2-1 کا نمبر دیجیے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے نمبر دیا۔ ایک بچی کے والد کا نام حیدر صاحب ہے، میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، یہاں مقامی لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، ہم کریں گے۔ اور پھر میں تھوڑا ان کے جذبہ ایمان کو بھی تھوڑا کھنگالنا چاہا، تو بہت مضبوط موقف پر تھے، ہمیں بھی اطمینان ہوا لوکل کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں کیا ہوا، 1-2 بچوں نے مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کر دیا۔ وہ کس کی گائیڈنس میں کر دیا انہوں نے پتہ نہیں، لیکن مقدمہ کر دینے کے بعد اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مقدمہ نہ ہوتا تو ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے تھے، کرنے تیار تھے، پیشکش کر چکے تھے، اور ان کے اس کہنے پر ہم مطمئن ہو گئے کہ لوکل طریقے پر وہ حل کریں گے، لیکن پتہ نہیں 1-2 بچوں نے مقدمہ کر دیا۔ اب مقدمہ کر دینے کے بعد صورتحال اس کی بدل گئی۔ اب کیا ہوا، اچھا ہمارے مرکزی ذمہ دار حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند برابر رابطے میں رہے، پوچھتے رہے کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا جب مقدمہ ہو گیا تو ہم سے کہا گیا، ہماری بڑوں نے کہا مقدمے کے لیے جو بھی تعاون چاہیے وہ جمعیت سے پیشکش کریں۔ تو ہم نے پھر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا مقدمہ ہو گیا ہے، چلنے دیجیے۔ پھر ہم لوگ جو ہے پھر وکلاء سے رابطہ کیے، اور وکلاء کو جو ہے کورٹ میں ہمارا یہ مذہب کا لازمی جز ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے۔ برابر وکلاء سے جو ہے رابطہ رہا،
ایک جو ہے لائر نوجوان نعمان بول کے ہی وہ ایک ٹیم میں تھے، ان کو میں برابر ان کو بھی کرتا رہا. سراج بھائی جو لائر ہیں ان کو بھی جو ہے میٹیریل قرآن و حدیث سے متعلق مواد ان کو بھی دیتے رہے. تو اس طریق پر یہ کام چلتا رہا. لیکن آج یہ کانفرنس کرنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ کورٹ نے ایک آرڈر دیا. وہ آرڈر تھا کالج کے لیے، ان کالجوں کے لیے جہاں CDC کمیٹی بنی ہوئی ہے. ابھی اس آرڈر کا غلط فائدہ میڈیا، پولیس اور کچھ بھگوا گنڈے غلط استعمال کر کے اس کو ہائی اسکول، مڈل اسکول، پرائیویٹ کالجز ان سب پر جو ہے جا کر کے ظلم و زیادتی کرنے لگے اور مسلم خواتین پر جو ہے ان کی تذلیل توہین کرنے لگے گیٹ کے باہر کالج کے. تو یہ چیز ناقابل برداشت تھی. جیسے ہی پیر کو کالج کھلی، پیر کو کچھ حالات سامنے آئے، پیر کو کچھ کم آئے، منگل کو زیادہ آئے، تو ہم لوگ 2 دن پیر کو بھی شام کو بیٹھے، منگل کو بھی شام کو بیٹھ کر کے کہے کہ کورٹ نے آرڈر جو دیا وہ آرڈر ایک مخصوص کالجوں کے لیے دیا ہے، یہ عمومی کوئی آرڈر نہیں ہے. تو اس کے خلاف پولیس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے، میڈیا جو شرارت کر رہی ہے اس کے بھی خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے، اور جو بھگوا گنڈے ہیں ان کو کس نے اتھارٹی دے دی؟ اچھا، یہ جو شرارتیں ہو رہی ہے ان کو روکنے کا کام کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، سرکار کا ہے. وہ کچھ کر نہیں رہی ہے. تو مجبوراً ہم لوگوں کو 2 دن کے حالات پر غور کر کے، پورے کرناٹک کے مختلف اضلاع کے حالات پر غور کر کے، یہاں تک کہ ٹیچرز، آپ نے کسی اسکول کالج میں کسی ٹیچر کے لیے یونیفارم لازم ہے یا آپ کی نالج میں ہے؟ نہیں ہے. ان لوگوں نے ٹیچروں کو تک جو ہے باہر روک لیا، ان کو جو ہے وہ حجاب اتارنے پر پابند کیا. تو ان سب حالات کی وجہ سے پوری ملت یکسو ہو کر کے بیٹھی اور طے کی کہ ایک آواز جو ہمارا اسٹینڈ ہے وہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. تو آج الحمدللہ پریس کلب میں وہ چیز ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، آرڈر کا مس گائیڈ ہے، اور جو ہے حجاب جو ہے وہ ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے اور دستور میں ملا ہوا حق ہے، آئینی حق ہے. ہم اپنے آئینی حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. جن بچیوں نے اپنے اس دستور کے حق میں آواز اٹھائی، اسکول میں نہیں گئی، احتجاج کیا، وہ اپنے دستور کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حق ہے ان کو، دستور نے جو حق دیا اس حق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ پوری ملت کا یہ اسٹینڈ ہے کہ جو دستور کے لیے کھڑا ہوگا اور دستور کی لڑائی لڑے گا، ہم پوری ملت ان کے ساتھ ہیں دستور کی لڑائی.